نہ ہم ڈیل کریں گے نہ ان کو ڈیل دیں گے. جس کا قتل کرنا ہے قتل کریں, جہاں ڈاکہ ڈالنا ہے ڈاکہ ڈالیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ قانون کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے. یہ ملک تباہ اس لیے ہوا ہے. اس ملک میں اب نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ عدالتی فیصلوں کی کوئی وقت ہے. خان صاحب کا حق ہے, دنیا جہاں میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کے خلاف مقدمہ چلے, ایک نہیں سینکڑوں مقدمے چلیں اور وہ اپنے وکلاء سے مل نہ سکے. تاریخ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے. پاکستان کی عوام کی عدالت میں ہم کھڑے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بربریت کا کیا ماحول ہے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف نارتھ پنجاب زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. زندہ باد. ہم کسی ڈیل کے چکر میں نہیں ہیں. نہ ہم ڈیل کریں گے نہ ان کو ڈیل دیں گے. 3 سال یہ عمران خان صاحب سے ڈیل مانگتے رہے. جب ادھر سے وہاں ڈیل نہیں ملی, NRO نہیں ملا, تو آئین میں امینڈمنٹ کر کے خود کو انہوں نے معاف کر دیا. خود اس نے استثناء لیا. کس ملک میں استثناء دی جاتی ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ صدر پاکستان بن جائیں. جس کا قتل کرنا ہے قتل کریں, جہاں ڈاکہ ڈالنا ہے ڈاکہ ڈالیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ قانون کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے. یہ ملک تباہ اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ قانون کے لیے کبھی جواب دہ ہوئے نہیں ہے. اور ہماری جنگ بھی یہ ہے کہ ایلیٹ ہے وہ قانون کے سامنے جو ہے وہ سب برابر ہوں گے. ہماری جنگ یہی ہے. عمران خان صاحب نہ ڈیل کریں گے نہ ان کو ڈیل دیں گے. سفرو ہو کے واپس. آخری سوال پوچھوں گا آپ سے. سیاست میں بڑھتی عدم برداشت آپ کے جلسے میں بھی نظر آئی, اس سے پہلے بھی کل آپ کے بریفنگ میں بھی نظر آئی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس بورڈ پہ یہ جو عدم برداشت کا جو قصہ ہے وہ تو 9 اپریل سے شروع ہوا ہے. 9 اپریل سے آپ ایونٹس آپ چلے نا, ایک سیکوینس آف ایونٹ. 9 اپریل کے ہماری گورنمنٹ گئی, اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ جو 200 FIRs ہوئے, 9 مئی ہمارے خلاف ہوا, پارٹی میری توڑی گئی, نشان میرا لیا گیا, لوگ میرے اٹھائے گئے, FIRs میرے اوپر کاٹی گئی. بشرا بھی آج بھی جیل میں. سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جیل میں. ملٹری کورٹس میں میرے کارکن, 64,000 FIRs, 20,000 لوگ میرے جیل میں. تو سب کچھ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں یہ مجھے مار رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, وہ کرتے رہیں گے. یہ جو ظلم کی رات ہے یہ ختم ہونے کو ہے. ان کو پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ پاپولر کوئی ہو گیا. یہ ان کا جو بیانیہ تھا نا کہ جی ریاست اور یہ ہم ہی پاپولر ہیں, پہلی دفعہ کوئی شخص ان سے زیادہ پاپولر ہو گیا. اور وہ خطرہ جو ہے ان کو لگا ہوا ہے. انشاءاللہ اسی جیل سے سرخرو کے نکلا اور وزیر اعظم کے تخت پہ بیٹھے. سر میرا ایک سوال ہے کہ جو امن جرگہ ہوا اس میں کچھ جو لوگ آئے وہ اٹھا لیے گئے تھے, تو وہ بازیاب ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ سر مجھے اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے جہاں تک امن جرگہ تھا وہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے کامیاب جرگہ تھا. وہ سہیل آفریدی صاحب کی جو قائدانہ صلاحیت ہے اس میں وہ آپ اس کو ایک اچیومنٹ گن سکتے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے کہ نہ تجربہ کار ہے, نیا ہے, نہ وہ گراس روٹ لیول سے آیا ہوا ہے. اور اس نے جو کر کے دکھایا ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو جمع کر کے ایک چھت کے نیچے خیبر پختونخوا کے امن کے لیے بٹھایا ہے اور 15 نکاتی ڈرافٹ ان سے سائن کروایا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک چھوٹا سا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد 2 لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے جو پختون جرگہ سے آئے ہوئے تھے, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ہم نے کلیئرلی کورٹ کمانڈر صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا کیونکہ وہ پولیس کے پاس نہیں ہے, وہ انہی کے پاس ہے. کہ دیکھیے پختون روایات ہیں کہ ایک مہمان جب میرے گھر آتا ہے اور جب تک وہ میرے سے یہاں سے ہو کے اپنے گھر تک نہیں پہنچتا وہ میری ذمہ داری ہے. تو وہ ہمارے جرگے میں آئے تھے, ہماری ذمہ داری ہے, ہم رابطے میں بھی ہیں. انشاءاللہ جلد اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ کے سامنے ہیں, یہاں ایک بیریئر لگا دیا گیا ہے, اس کے پیچھے پولیس کی بڑی تعداد کھڑی ہے, وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وینیں کھڑی ہیں. تو ہم یہاں آئے ہیں اپنا حق مانگنے. آئین قانون کے مطابق عدالتی فیصلے ہمارے پاس ہیں, لیکن اس ملک میں اب نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ عدالتی فیصلوں کی کوئی وقت ہے. تو ہم آتے رہیں گے, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے, پاکستان کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے رہیں گے. سر یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقات کرتا ہے وہ اندر جا کے سیاسی باتیں کرتا ہے, جس وجہ سے جو ہے ملاقاتیں حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے بند کروا دی. نہیں, یہ کوئی وجہ نہیں ہے, یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ بہنوں کو نہ ملنے دیں, وکلاء کو نہ ملنے دیں اور خان صاحب کے خلاف مقدمات چلائیں. خان صاحب کا حق ہے, دنیا جہاں میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کے خلاف مقدمہ چلے, ایک نہیں سینکڑوں مقدمے چلیں اور وہ اپنے وکلاء سے مل نہ سکے. تو سر فیصل باؤٹا صاحب ٹی ویوں پہ بیٹھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ اب پوری PTI کو مائنس ہونا پڑے گا, آپ کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ تو فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے, وہ میرا نہیں خیال اس منصب پر فائز ہیں. پاکستان کی عوام اپنے فیصلے خود کرے گی. پاکستان کی عوام کے دل میں کون بستا ہے, کون سی جماعت بستی ہے, کون سا لیڈر بستا ہے, وہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے. سر یہاں اب آپ لوگ کب تک جو ہے تو بیٹھے رہیں گے؟ اگر کوئی آپ کو یقین دہانی کروائی جائے تو آپ ڈرنا ہی ہے. دیکھیں یہ بہنوں کا فیصلہ ہوگا. ہم تو بہنوں کے ساتھ آئے ہیں, بہنوں کا
کے لیے ہم پہرا بھی دیں گے. یہاں یہ بڑی تعداد میں دوست کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم منظم طریقے سے پرامن طریقے سے بہنوں کے ساتھ یہاں کھڑے رہیں گے. سر یہاں ورکر ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے کھانے کا بندوبست اپنے ساتھ ہی کیا ہوا ہے, کملے وغیرہ بھی لے کر آئے ہیں, کیونکہ اگر جو ہے وہ یہاں بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ بیٹھیں گے بھی. تو کیا لگتا ہے کہ بیٹھنے کا کوئی ارادہ ہے اڈیالہ جیل کے بعد؟ دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ یہ بہنیں فیصلہ کریں گی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر عمران خان صاحب سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی سخت اسٹیٹمنٹ ہے, کیا اس سے کوئی؟ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوا کرتا ہے, ان کی زبان کو, ان کی اسٹیٹمنٹ کو کوئی اچھا سر یہ سارے روڈ بند کر دیے ہیں سر, یہ کیا خوف پیدا کرنے کے لیے کیا بالکل گیا؟ ایسا ہے, علاقے کے جو یہاں رہائشی ہیں ان کی زندگی کو مشکل بنایا گیا ہے, یہاں جو دکانیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے, لوگوں کی روزگار پر یہ حملہ ہے. کوئی وجہ نہیں کہ یہاں یہ بیریئر ہو, یہاں پولیس ہو اور 3 بہنوں کو اور چند وکلاء کو اندر نہ جانے دیا جائے. یہ 2 گھنٹے کا ایک معمول ہوا کرتا تھا, 2 بجے سے 4 بجے تک ملاقات ہوتی تھی, کچھ عرصہ بہنیں جاتی تھیں, پھر وکلاء جاتے تھے اور ہم گھر چلے جاتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو ایک خوفزدہ ریاست ہے جو ہر ہفتے یہاں ایک مسئلہ پیدا کرتی ہے. آئین, قانون, عدالت کے فیصلے وہ تو بےمانی ہو چکے ہیں اب اس ملک میں. ہم کھڑے ہیں منظم طریقے سے, یہاں کھڑے ہیں, پرامن کھڑے ہیں. بہنوں کا آج ملاقات کا دن ہے, وکلاء کی ملاقات کا دن ہے. آپ جانتے ہیں خان صاحب کے خلاف سینکڑوں مقدمات ہیں, جب تک وہ اپنے وکلاء سے نہیں ملتے, بات نہیں کرتے تو ان مقدمات کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو ہم ہر ہفتے آتے ہیں اسی لیے یہاں خان صاحب سے ملاقات کے لیے, لیکن ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیریئر سامنے ہے, اس کے پیچھے پولیس کھڑی ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پر بندش پیدا کی جائے. لیکن ہم کھڑے ہیں منظم طریقے سے, اپنی آواز ہم بلند کر رہے ہیں. کیا دیں گے اب کہ یہ معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں, ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے اصول کے مطابق, قانون, آئین, اخلاقیات کے مطابق. تو ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے. پاکستان کی عوام کی عدالت میں ہم کھڑے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بربریت کا کیا ماحول ہے اس وقت, کس طرح حملہ ہے آئین پر, قانون پر, بنیادی حقوق پر. تو ہم یہ بات کرتے رہیں گے, آگے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی اس طرح معاملات بڑھیں گے. مگر سر ظاہر بات ہے قانون اور آئین کی آپ بات کرتے ہیں, تو اب کیا دیکھتے ہیں آگے کوئی بیٹھ کے بات چیت کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے موجودہ صورتحال کے؟ دیکھیے کچھ کہا نہیں جا سکتا, یہ معاملات فوراً نمودار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ آج نہیں کہہ سکتے کہ اگلے 10 دن یا اگلے 1 ماہ میں کیا ہونے والا ہے. تو ہم اپنی جگہ اپنے اصول پر کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, نظام کو پاکستان کی عوام کو نہیں دھتکارنا چاہیے. بریسٹ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں؟ جی امید تو بڑی ہے جی کہ آج انشاءاللہ تعالی خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مل جائے گی, جس طرح پچھلی دفعہ تھی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی, تاکہ جو بھی ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا ہے آگے یا پارٹی کے حوالے سے جو بھی انسٹرکشنز خان صاحب نے دینی ہے اس کے حوالے سے, تاکہ ملاقات ہو جائے اور خان صاحب سے ایک لائن لی جا سکے کہ آگے ہم نے کس طریقے سے پارٹی کو لے کر چلنا ہے. کیا ہم نے آگے احتجاج میں جانا ہے, یا ہم نے کوئی بھی ایسی خان صاحب مل کر پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ کو ایسی چیز لگائیں کہ خان صاحب کے علاوہ وہ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے کہ ان کو اجازت ہے, یا مذاکرات صرف خان صاحب سے ہی کیے جائیں. پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ عزیز صاحب نے کال دی تو حقیقی نارتھ پنجاب آپ کو نظر آیا, اور آج بھی بھرپور ان کی شرکت. اور آپ دیکھیں کہ نارتھ پنجاب نے کتنا بڑا شو اٹھ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نارتھ پنجاب, پاکستان تحریک انصاف, ایک ہی نعرہ ہے کہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. جی ناظرین کرام, ہم آپ کو لائیو ناظر دکھا رہے ہیں. اس ٹائم ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, جہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ یہاں پہ دیر پا لمحہ بلمحہ پہنچتے جا رہے ہیں, اور ایک کثیر تعداد عوام کی یہاں پہ جمع ہو چکی ہے, اور ان کا یہی موقف ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے اور خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے.